الفاتحہ پہلی سورہ، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ باری تعالی جل شانہ نے اس میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ یہ پہلی آیت شریفہ ہے اس سورہ کی جو بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ پڑھتا ہے۔ مسلمان اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ کی جانے والی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے کی۔ یہ سورہ ختم شریف، فاتحہ شریف وغیرہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ہر نماز میں یہ سورہ ضرور پڑھی جاتی ہے، واجب ہے پڑھنا۔ فقہ حنفیہ میں سورۃ الفاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں، یعنی مکمل نہیں ہوگی سورۃ الفاتحہ کے بغیر۔ بعد میں آپ کچھ بھی پڑھ لو، کوئی آیت پڑھ لو، کوئی سورت پڑھ لو، مگر نماز کے شروع میں فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اور کسی بھی وقت کی نماز ہو، مگر سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت شریفہ میں اس بات کا پیغام دے دیا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب اس میں کوئی عالم باقی نہیں رہا، جتنے بھی عالم ہوں مخلوقات میں سے، جن کا ہم کو پتہ ہے یا جن کا ہم کو نہیں پتہ، ان سب کا مالک تو اللہ ہی ہے، ان سب کا خالق اللہ ہی ہے، تو تعریف بھی اسی اللہ کی ہے۔ بندہ جب کسی بندے کی تعریف کرتا ہے کسی اچھے کام میں تو کرنا درست ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اچھے کام کی تعریف کرنا اچھا ہے، مگر اس کے پس پشت حقیقت میں جو تعریف ہے وہ اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے۔ کیوں کہ اچھے کام کی ہمت، توفیق بندے کو کس نے دی؟ اللہ نے، تو تعریف تو اس اللہ کی ہوئی ہر نیک بات میں۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تعریف ہے اس رب کی، اس اللہ کی جو تمام عالم کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بے شمار عالم ہیں اور کوئی عالم اس کی تعریف سے خالی نہیں ہے۔ معنی یہی ہوا نا اس کا، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام عالم کا رب ہے اس کی تعریف۔ حمد، الحمد یعنی حمد، ثنا، تعریف۔ یہ الحمدللہ بہترین تسبیح بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے کہ جو آسان تر ہے، بچہ بھی سیکھ جائے گا، اس کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کا پڑھا ہوا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف الحمدللہ کہنا کوئی سیکھ جائے تو کام ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے شکر کرے اللہ کا، کیونکہ الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ تو شکر وہی ہے جو ہر حال میں ہو،
الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، ہر حال میں. ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے. یہ نہیں کہ کسی وقت تعریف، کسی حال میں اور کسی حال میں نہیں. یعنی فرض کریں کہ جب مصیبت آ گئی تو کچھ پڑھ لیا، نہیں، ہر وقت پڑھیں. یہ نہیں کہ جب کوئی خوشی مل گئی تب کہہ دیا الحمدللہ، نہیں، ہر وقت کہتے رہیں، کیونکہ یہ تو عبادت ہے. الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو فالتو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے. جب کوئی الحمدللہ اپنی زبان سے کہتا ہے ثواب پاتا ہے، اور خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا کی چیزوں کے لیے آپ بھاگ دوڑ کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، تب اس کا فائدہ لیتے ہو، ہے نا. دنیا کی چیز کے لیے خوب بھاگ دوڑنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ چیز ہاتھ آتی ہے. یہ الحمدللہ کا کلمہ وہ ہے کہ بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے، بغیر کچھ محنت کیے ہوئے، مشقت کیے ہوئے جب زبان پر آ جائے عبادت ہے اور ثواب ہے. تو عقل مند تو وہی ہے جو اس بات کو پکڑ لے. اٹھتے بیٹھتے تعریف اللہ کی، کسی بھی حال میں. وہاں بیماری میں الحمدللہ، یعنی تب بھی اللہ کا شکر کہ اللہ اگرچہ بیماری ہے مگر تیری تعریف، تیرا شکر جاری ہے. صحت مندی میں الحمدللہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے صحت عطا فرمائی ہے. امیری میں الحمدللہ یا اللہ تو نے آسودہ حالی نصیب فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی. خدا نہ خواستہ غربت میں، تنگ دستی میں، مفلسی میں الحمدللہ یا اللہ اب بھی تیرا شکر ہے. کیونکہ یہ تعریف اور شکر اللہ کا وہ ایک ایسی نعمت ہے جو مخصوص نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ اور کسی حالت کے ساتھ. یہ نکتے کی بات ہے، یہ ہر حالت کے لیے ہے. حال آپ کا جیسا بھی ہو مگر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، پانی پیو تو الحمدللہ، کھانا ختم کرو تو الحمدللہ. ہے نا دعائیں حدیث پاک میں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا، یہ حدیث پاک کی دعا ہے. تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت فرمائی. کھانے کے بعد کی دعا ہے. یہ کھانا تو پیٹ میں گیا ہے مگر کس نے کھلایا ہے؟ اللہ نے. کس نے پلایا ہے؟ اللہ نے. بھائی اگر اللہ نہ چاہے تو بندے کا ایک لقمہ پیٹ میں نہ جائے، پانی کا ایک گھونٹ پیٹ میں نہ جا سکے. کبھی کبھی ایسی بھی کسی کی حالت ہو سکتی ہے نا کہ نہ کچھ کھانا اترے حلق سے، نہ پانی جائے حلق سے. تو جب بھی اللہ کھانا کھلا رہا ہے تو اللہ کا شکر، اور جب اللہ پانی پلا رہا ہے تو اللہ کا شکر. اب کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے الحمدللہ. سونے کے بعد جب آنکھ کھلے اور یاد رہے تو کہو الحمدللہ الذی، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر اس ذات کا، الحمدللہ الذی احیانی بعد مماتی، یہ بھی دعا ہے. شکر اس ذات کا جس نے
موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی. آپ کہیں گے موت کے بعد؟ میں تو سونے کے بعد اٹھا ہوں. یہ سونا بھی موت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نیند کے وقت بندے کی روح کو کھینچ لیتے ہیں سونے کی حالت میں. سونے والا ایسا ہے جیسے مردہ، جب اللہ چاہتا ہے روح کو لوٹا دیتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کبھی سوتے میں بھی تو موت آتی ہے نا، کہ نہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند ارجمن سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے میں موت آئی تھی. تو سوتے سوتے میں بھی کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو جب سونے کے بعد آنکھ کھلے اور یاد رہے تو کہو الحمدللہ، شکر اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پھر اٹھایا، تو نے پھر جگایا. یہ اللہ کی خوشی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ سونے کے بعد اٹھنے پر مجھ سے غافل نہیں ہے. میں نے اسے نیند دی، میں نے اسے جگا دیا، تو اس جاگنے پر بھی یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو بظاہر تو چھوٹی لگیں گی. اب دیکھیں نا، الحمدللہ کا لفظ تو بڑا مختصر ہے. آپ کہیں گے بھئی یہ تو پوری ایک آیت بھی نہیں ہے، صرف الحمدللہ. ارے الحمدللہ دیکھنے میں تو مختصر لفظ ہے، پڑھنے میں بھی مختصر ہے، مگر اس کی برکات، اس کا اجر و ثواب، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. بے حد و بے شمار اجر و ثواب رکھتا ہے. آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے تسبیح و تکبیر، تحمید صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے. اب میں نے تو شروع میں یہ آیت شریفہ پڑھ دی، الحمدللہ رب العالمین. اب اس پر حدیث پاک جو سیاہ ستہ کی مشہور کتاب الجامع الصحیح المسلم، جس کو صحیح مسلم کہتے ہیں، جیسے صحیح بخاری شریف ایسے صحیح مسلم شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ اس کی تشریح سنیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تحلیلۃ صدقۃ. 4 باتیں آ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثواب سے محروم بہت بڑی مصیبت ہے. نماز میں ثواب، روزے میں ثواب، حج میں ثواب، عمرے میں ثواب، زکوٰۃ میں ثواب، خیرات میں ثواب. اسی طرح زبان سے جو کچھ پڑھا جائے اس میں ثواب، اعضاء سے کوئی عمل کیا جائے نیک اس میں ثواب، اس کو کہتے ہیں صدقہ، یعنی نیکی. ایک صدقہ تو وہ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ بھئی کچھ خیرات کر دیا اپنے مال میں سے، ہم کہتے ہیں صدقہ کر دیا. جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، ٹھیک ہے نا، وہ صدقہ بھی اپنی جگہ ہے. یہاں صدقہ کا معنی ہے نیکی، کہ مسلمانوں، مومنوں، نیکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسبیح میں نیکی ہے، تکبیر میں نیکی ہے،
تحمید میں نیکی ہے اور تحلیل میں بھی نیکی ہے. اب یہ 4 جو کلمات ہیں کیا تفصیلات ہیں ان کی؟ تسبیح وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے. جیسے میں نے کہا الحمدللہ بہت عالی شان کلمہ ہے، ایسے ہی سبحان اللہ بہت عالی شان کلمہ ہے. ہاں؟ جو اچھی چیز دیکھو جس میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے زبان سے کہو سبحان اللہ. کوئی اچھی بات سنو کان سے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، سبحان اللہ کہو. میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تسبیح اشعار، جس میں آپ نے فرمایا اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان، آئے گا نظر وہ نور خدا سبحان اللہ سبحان، آئے گا نظر وہ نور خدا سبحان اللہ. جب تو نے کہا ہوتا ہے فرشتہ ایک پیدا، دیتا ہے ابد تک تجھ کو دعا سبحان اللہ سبحان، دیتا ہے ابد تک تجھ کو دعا. یہ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں ہم اور سن رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ہر تسبیح میں صدقہ ہے، کہ ہر تسبیح نیکی ہے، کہ جب تم سبحان اللہ کہو ایک نیکی کا ثواب مل رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے. تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ سبحان اللہ کہنے میں کون سی جان چلی گئی؟ کون سا مال چلا گیا؟ کون سی محنت لگی؟ کون سا ٹائم خراب ہوا؟ ارے ہم لوگ تو رات دن فالتو گپوں میں شپوں میں گلیوں میں وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، ساری رات کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس میں ہوتا ہے وقت ضائع. یہاں سبحان اللہ کہنے میں کون سا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ ضائع تو ہو ہی نہیں رہا ہے، بلکہ نام اعمال میں نیکیاں آ رہی ہیں. تو کیا فرمایا؟ ہر تسبیح میں کیا ہے؟ صدقہ. پھر کیا فرمایا؟ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، ہر تکبیر میں صدقہ ہے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا زیادہ پڑھا جانے والا کلمہ ہے. اب بتاؤ، جیسے میں نے کہا شروع میں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ کون سی؟ سورۃ الفاتحہ. اور سب سے زیادہ اگر کہیں تو کوئی غلط بات نہیں کہ پڑھا جانے والا کلمہ اللہ اکبر. ہر نماز کے وقت آپ کہتے ہو ہے نا؟ ایک نماز کے اندر کتنی بار اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے؟ ہم کوئی ایسی بات نظر آ گئی جو بڑی تعجب والی ہے، اللہ اکبر منہ سے نکلتا ہے، تو کہنے میں کون سا وقت گیا؟ کوئی وقت نہیں گیا. بلکہ فرض کریں آپ ایک ساتھ آپ نے چاروں کلمے بھی اگر پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں کون سا وقت گیا؟ کچھ بھی نہیں، 1 سیکنڈ کی بات. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر تسبیح میں صدقہ ہے، ہر تکبیر میں صدقہ ہے نیکی. وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، اور ہر تحمید میں صدقہ ہے. تحمید کیا؟ وہی الحمدللہ. ابھی ہم نے شروع سے جو سنا نا، تعریف اللہ کی، الحمدللہ والی تعریف. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ بعد نماز عصر جب ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے
تو سورہ نبا کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد تقریر سے پہلے عربی زبان کی یہ دعا جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور دعا بھی ہے، وہ پڑھا کرتے تھے، الحمد لرب ہوا شاف لسقیمی، من کل رحیمی، اور شکر ہے اس ذات کا جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تحمید، الحمدللہ، یہ تحمید ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا آگے، وَكُلِّ تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر تحلیل میں صدقہ ہے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تحلیل ہے۔ نفی اس بات کا کلمہ، لا الہ نفی، اس بات الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ چاروں کلمات ہو گئے نا حدیث پاک کے مطابق، تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، ان سب کی فضیلت آپ سن رہے ہیں نا۔ کون بیان کر رہا ہے یہ فضیلت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب تمام مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ کلمات پڑھو تو اس میں تمہارے لیے نیکی کا ثواب ہے، لے لو ثواب، جب یاد آ جائے پڑھ لو، اس میں زبانی حفظ کرنے کی، رٹا لگانے کی ضرورت بھی نہیں۔ سبحان اللہ میں کیا رٹا، الحمدللہ میں کیا رٹا، اللہ اکبر میں کیا رٹنا ہے، یہ تو بڑی مختصر سی باتیں ہیں نا، مختصر سے کلمات ہیں، بچے پڑھ لیں گے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو وہ الفاظ ہیں کہ صرف نیت ہونا ہے پڑھنے کی، یعنی دل ہونا ہے، دل، اپنے دل کو اس طرف لگانا ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً، اور بھلائی کا حکم دینے میں صدقہ ہے اور برائی سے روکنے میں بھی صدقہ ہے۔ اب آگے یہ ہوا ارشاد کہ اگر تم بھلائی کا حکم دو نا، جس کو کہتے ہیں تبلیغ، ایک طرح سے تبلیغ کرنا، تو فرمایا اس میں نیکی کا ثواب ہے، خیرات کا ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے، تبلیغ کرنا۔ اب تبلیغ ہر ایک بندہ اپنے حساب سے کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہر بندہ ممبر پر بیٹھ کر ہی تبلیغ کرے گا، ہر ایک تو نہیں کر سکتا نا یہ بات، اس کے لیے اس کی کچھ کوالٹیز اور اس کے لیے کچھ لوازمات کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں درکار۔ تو تبلیغ وہی نہیں ہے جو ممبر پر بیٹھ کر ہی ہو، تبلیغ تو چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا خیر کا کام، نیکی کی بات پہنچانا، ایک دوسرے کو بتانا۔ تو فرمایا کہ ہر نیکی کی بات بتانے میں صدقہ ہے، یعنی امر بالمعروف کیا تو نیکی کا ثواب اس میں مل جائے گا، تم کو اس میں نیکی ہے تمہارے لیے، اور برائی سے روکنا اپنے حسب مقدور، جس طرح تمہاری طاقت ہے برائی کو روکو، اس میں صدقہ ہے، نیکی ہے۔ ایک حدیث شریفہ ہے نا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک لو، نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے ہو تو روک لو، نہیں روک سکتے حضور نے فرمایا پھر دل میں برا سمجھو، یہ ادنا ایمان ہے یہ بھی ایمان، مگر ذرا کم درجے کا ایمان ہے۔ کیوں کہ تم تو ہاتھ سے بھی نہیں روک سک رہے، زبان سے بھی نہیں روک سک رہے، تو پھر دل میں تو برا سمجھو کہ یہ برائی ہے۔ جو بندہ دل سے بھی برائی کو برائی نہ سمجھے وہ بندہ کیا ہے، وہ انسان کیسا ہے؟ یہ بھی نہ ہو تجھ سے اگر، پھر کیسا تو انسان ہے؟ تو دل سے کم از کم برا سمجھ، فرمایا وہ صدقہ ہے۔ وفی بدء احدکم صدقۃ، اور فرمایا ہر ایک کی حلال صحبت میں صدقہ ہے، حلال صحبت میں صدقہ ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ وہ باتیں کہ جو
ایک پرائیویسی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ شوہر بیوی کے درمیان حضور فرما رہے ہیں اس میں بھی نیکی ہے. ہاں کیا بات ہے. اب دیکھیں نا، بعض اوقات کسی نیکی کی کوئی بندہ نیت کرتا ہے اور کوئی نیکی ایسی ہے جو بغیر نیت کے بھی ہاتھ آ جاتی ہے. مثلا وضو ہے، وضو، اب وضو کو تو ایک کوئی کرے باقاعدہ وضو کی نیت سے تو وضو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کی نیت سے وضو نہ کرے اور اعضاء پر پانی بہہ جائے تو وضو وہ بھی ہو جائے گا. کیسی اچھی بات ہے. یعنی کہ اب بارش ہو رہی ہو، کوئی بھیگ گیا پورا، اور ایسا بھیگا کہ پتہ چلا کہ وضو کے سارے اعضاء پہ پانی بہہ گیا، 2 بوند پانی بہنے کی شرط ہوتی ہے، بہہ گیا پانی تو وضو ہو جائے گا، اس سے نماز ہو جائے گی. اب وضو کی نیت تو تھی نہیں، تو پتہ چلا کہ بعض باتیں ایسی ہیں نیکی کے حساب سے کہ آپ نے باضابطہ نیت نہ کی ہو ایسی، لیکن اگر وہ حلال ہے تو اس کے اندر نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. جائز ہے نا، تو جائز ہو اور اس کا کوئی مقصد ہو، مقصد پیش نظر ہو، پس پشت، تو وہ عمل نیکی بن جاتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر ایک کی حلال صحبت میں صدقہ ہے، یعنی میاں بیوی جو آپس میں ملتے ہیں اس میں صدقہ ہے، نیکی ہے. تو ایسے تعجب کی بات ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول. سوال آ گیا فوراً. صحابہ کرام کی ایک بات تھی بڑی اچھی کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پوچھ لیتے تھے. اسی سے علماء نے فرمایا کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو، شرط یہ ہے کہ تمہارا پوچھنا معلومات کی نیت سے ہو، نہ بے ادبی کی نیت سے ہو، نہ گستاخی کی نیت سے ہو، نہ توہین کی نیت سے ہو، تمہارے علم میں اضافے کی نیت سے ہو. نالج حاصل کرنا تو کسی بھی مذہب کی درست ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دین میں اور دوسرے دین میں، آپ کے مذہب میں اور دوسرے مذہب میں کیا فرق ہے. کمپیریٹیو ریلیجن کی جب تعلیم دی جاتی ہے، ہم نے اپنے زمانے میں پڑھی کالج کے وقت میں، یونیورسٹی کے وقت میں، تو کمپیریٹیو ریلیجن جو ہوتا ہے تقابل ادیان، اس میں ہر مذہب کی تعلیم بتائی جاتی ہے. فلاں مذہب میں یہ بات ہے، فلاں مذہب میں یہ بات ہے، فلاں مذہب میں یہ بات ہے، ان کے ہاں یہ عبادت ہے، ان کے ہاں یہ عبادت ہے، پڑھا جاتا ہے. تو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا ان کے مذہب پر، بلکہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ معلومات حاصل ہوں، تاکہ ہم مقابلہ کریں، تقابل کریں، کمپیریزن کریں اپنے دین سے دوسرے دین کا، تاکہ جب ہم اپنے دین کی شاندار باتوں کو دیکھیں تو زبان سے سبحان اللہ نکلے، الحمدللہ نکلے. اب آئیے، وقت بڑا کم ہے، صحابہ نے سوال کر دیا، قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں ثواب ہے؟ یعنی ہم جو آپ نے جو فرمایا کہ حلال صحبت میں ثواب ہے، شوہر اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں اپنی نفسانی غرض سے اس میں ثواب ہے، تو کیا یہ تو نفسانی غرض ہے؟ یہ تو کوئی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے، روزہ تو نہیں رکھ رہے، یہ تو ہمارے نفس ہے جو ہم کو اس پر ابھارتا ہے، تو ہم آپس میں یہ عمل کرتے ہیں، تو کیا اس میں ثواب ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، سیاہ ستہ کی کتاب میں، جو افضل کتابیں ہیں دو، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس میں سے صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. تو صحابہ نے سوال کر دیا. اب جواب کتنا شاندار دیا. سوال کرنے والے تو سوال کرنے والے، مگر جو جواب دینے والا ہے وہ کتنا عظیم. سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں اس کو ثواب ملتا ہے؟ قالا، حضور نے فرمایا، ارأیتم لو وضع فی حرام اکان علیہ فیہ وزر فکذالک اذا وضع فی الحلال کان لہ اجر. حضور نے فرمایا اب بتاؤ صحابہ، سوال تو تم نے کر لیا، مجھے بتاؤ
اگر یہ نفسانی خواہش تم حرام میں کرتے تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ تو اگر حرام میں گناہ ہوتا تو حلال میں ثواب ہے. یہ جواب دیا. اگر تم اس کو حرام جگہ استعمال کر لیتے، اسی عمل کو حرام کرتے، یہ تو شوہر بیوی کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ تو حلال ہے. اگر تم اس کو حرام کرتے کہیں تو تمہیں گناہ نہ ہوتا؟ فرمایا ہوتا. تو ہو رہا ہے اگر وہاں گناہ ہوتا تو یہاں ثواب ہے. دیکھا کیسے جواب ہے سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس طرح بھی سمجھا دیا کہ تم لوگ نمازوں میں تو ثواب سمجھتے ہو، روزوں میں تو ثواب سمجھتے ہو، زکوٰۃ میں ثواب سمجھتے ہو، عمرے میں ثواب سمجھتے ہو، حج میں ثواب سمجھتے ہو. ارے یہ تو اللہ ہے کہ جس نے تمہاری وہ نفسانی خواہش جو تم حلال طریقے سے کر رہے ہو اس میں بھی ثواب رکھ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.